السلام علیکم ٹیچرس. آج ہمارا ٹاپک ہے کریکٹرسٹک آف اے گڈ ٹیچر. ایک اچھے استاد میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے پریپیئر، کہ وہ گھر سے تیار ہو کر آئے. تیار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میک اپ کر کے آئے اور بہت فیشنیبل ڈریس پہن کے آئے. تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا لیسن تیار کر کے آئے. اس کو پتا ہو کہ آج میں نے کلاس میں جا کر کون سا ٹاپک پڑھانا ہے اور کس طریقے سے پڑھانا ہے. یعنی وہ اس طریقے کو سوچ کے آئے جو بچے سمجھ سکے، جو بچے پسند کرے، اور بچوں کو ٹیچر کی سمجھ آ جائے اور وہ انسپائر ہوں کہ ٹیچر ہماری اتنے اچھے طریقے سے پڑھا رہی ہے. آگے کہ پازیٹیو، ٹیچر کا جو رویہ ہے وہ مثبت ہونا چاہیے. کسی بھی اسٹوڈنٹ کے بارے میں اس کی سوچ نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بہت نالائق ہے، یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کو تو یاد ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، اس کی نظر میں سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ برابر ہونے چاہیے. یہ ہر ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس بہت بریلینٹ ہوتے ہیں، بہت جلد لیسن پک کر لیتے ہیں، اچھے سے لرن کر لیتے ہیں، کلاس میں پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں. کچھ بچے ایوریج ہوتے ہیں اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ بس بالکل نارمل سے ہوتے ہیں. تو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ سارے بچوں کو ساتھ لے کے چلے، کسی بچے کے سامنے یا کسی بچے کو کلاس کے سامنے ڈسہارٹ نہ کرے کہ یہ تو آپ سے ہوگا ہی نہیں، یہ آپ کر ہی نہیں سکتے. جب آپ لیکچر دے رہے ہیں تو سب کو ایکولی آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. جی نیکسٹ، ہائی ایکسپیکٹیشنس. تو ٹیچر کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کسی اسٹوڈنٹ کو بلیو نہ کرے، لمٹ نہ کرے کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے یہ زیادہ اچھا کر سکتا ہے، میں اس پہ زیادہ فوکس کروں اور باقیوں کو میں اگنور کر دوں، یہی بچہ میرا رزلٹ اچھا دے گا. اگر ٹیچر کوشش کرے تو ایک اچھے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ایوریج اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اچھے اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں. ان میں کمپٹیشن کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، ان میں بھی آگے بڑھنے کی اور کچھ کرنے کی لگن پیدا ہو سکتی ہے. جی کریٹو، یعنی ٹیچرز کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو پڑھانے کے نئے نئے ٹیکسٹ ڈھونڈے، نئے نئے طریقے ایجاد کرے. اس کو پتا ہونا چاہیے میری کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، کون سا بچہ پیار سے سمجھتا ہے، کون سا بچہ جو ہے اس کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. میں اس کے پاس جاؤں گی، اسے پرسنل بات کروں گی، اس کو ذاتی طور پر سمجھاؤں گی تو پھر وہ زیادہ اچھا پڑھے گا. وہ ساری کلاس کے ساتھ میں اسے اوور آل ٹریٹ کروں گی تو وہ میری بات اچھے سے نہیں سمجھے گا. اس کو کہتے ہیں کریٹیوٹی. تو اس کو اپنے لیکچر میں جدت لانی چاہیے، اپنے لیکچر کے انداز کو بدلنا چاہیے. اس کے بعد ہے فیئر. تو فیئر کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو اتنا فرینک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچر میں فرق نہ رہے، لیکن بچوں کو اتنا ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بات ٹیچر سے پوچھ ہی نہ سکے. اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ان میں اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے، اتنی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں فرینکنس ہونی چاہیے کہ وہ اپنا مسئلہ بیان کر سکے اور مطلوبہ پوائنٹ پوچھ سکے کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، اس لفظ کا معنی کیا ہے اور میں اس کو کیسے حل کر سکتا ہوں. جی آگے تھا پرسنل ٹچ. یعنی جب آپ اپنی کلاس کو اوور آل دیکھیں کہ کون سا بچہ اسٹڈی میں انٹرسٹ لے رہا ہے، کون سا بچہ اپنے ہاتھوں سے کھیل رہا ہے، کون سا بچہ پینسل یا شارپنر سے کھیل رہا ہے، تو کلاس میں موو کرتے ہوئے جائیں اور اس کے کندھے پہ پیار سے ہاتھ رکھے، اس کو پرسنلی اس کے ساتھ ٹاک کرے، بتائیں، اس کو پوچھیں کہ بیٹا آپ ہاتھ سے کیوں کھیل رہے ہو، آپ نے لیسن لکھ لیا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اس کو کہتے ہیں پرسنل ٹچ. کہ وہ جو غائب دماغ بیٹھا ہوا ہے نا وہ بھی پھر الرٹ ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیچر مجھے واچ کر رہا ہے اور ٹیچر میری ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد سے جی ڈیپیل سینس آف بلانگنگ. جی بچوں کے درمیان اور ٹیچرز کے درمیان تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ بچوں کو ٹیچر کے آنے کا انتظار رہے اور ٹیچر کو بھی کلاس میں جا کے خوشی محسوس ہو، اس کو اس ذمہ داری کا احساس ہو کہ یہ میری کلاس ہے، میری کلاس میں 21 اسٹوڈنٹ ہیں یا 15 اسٹوڈنٹس ہیں اور میں سب کے اسٹوڈنٹس کی رسپانسبل ہوں. میں نے سب کو پڑھانا ہے، سب کا رزلٹ دینا ہے، کسی ایک دو کا رزلٹ میں نے نہیں دینا. تو ٹیچر کے اندر بھی یہ جذبہ ہو کہ یہ میرے بچے ہیں اور بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہو کہ یہ ہماری ٹیچر ہے، ہم نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، ہم نے اس کی کمانڈ کو فالو کرنا ہے. جی آگے ایڈمٹس مسٹیکس. تو جو افیکٹو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آر کوئک ٹو اپولوجائز ٹو اسٹوڈنٹس. اگر وہ اپنے کسی لیسن میں جیسے ہم لیٹ ہو جاتے ہیں تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے ہم سے سوری کریں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بچوں سے
سوری کرے کہ بیٹا آج ہم لیٹ ہو گئے ہیں، یا ہم کل نہیں آئے تھے، یا اس وجہ سے میں آپ کا لیکچر نہیں لے سکی. تو ٹیچر میں بھی اپولوجائز کا، معافی مانگنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اس سے بچے میں جذبہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ غلطی کو ماننا ہے، اس کا ایکسکیوز نہیں ڈھونڈنا. لیسن نہیں یاد کیا تو وہ یہ کہہ دے گا جی مہمان آئے تھے، میں کہیں گیا ہوا تھا، بلکہ اس کو مسٹیک اپنی ایڈمٹ کرنی چاہیے کہ ٹیچر آج مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جس بھی وجہ سے میں نے لیسن یاد نہیں کیا. جب وہ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لے گا تو ظاہری بات ہے وہ اپنی اس خامی کو دور کرنے کی کوشش بھی کرے گا. تو یہ کہاں سے سیکھا جائے گا؟ جب ٹیچر اپنی مسٹیک کو ایڈمٹ کر لے گا تو پھر بچوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوا. سینس آف ہیومر، تو کبھی کبھی بچوں کے ساتھ نا ہنسی مذاق کی بات بھی ہونی چاہیے. ان کی چھوٹی سی بات کو آپ انجوائے کریں، انہیں انجوائے کرنا سکھائیں. جب وہ اسٹڈی کو انجوائے کرنے لگیں گے نا تو پھر انہیں پڑھنے میں مزہ آئے گا اور آپ کو پڑھانے میں مزہ آئے گا. ہر وقت سخت ہونا، ہر وقت سیریس ہونا، یہ بھی ایک ٹیچر کے لیے موضوع نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے، پیار بھری باتوں سے آپ کلاس کو انٹرٹین کر سکتے ہیں. جی آگے رسپیکٹ ہے. تو جناب آپ نے، ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کی رسپیکٹ کرنی ہے تو ہی اسٹوڈنٹس کو رسپیکٹ کرنی آئے گی. اگر آپ بچوں کے ساتھ اچھی لینگویج یوز نہیں کریں گے، تو تم جیسی زبان استعمال کرتے رہیں گے تو بچے آپ جناب کا مطلب نہیں سمجھ پائیں گے اور آپ جناب کہیں گے بھی نہیں. جب آپ بچوں سے کہیں گے نا بیٹا آپ کیا کر رہے ہو، بیٹا آپ نے یہ غلط لکھا ہے، بیٹا آپ اپنی مسٹیک کو ریموو کرو، تو پھر بچوں کو بھی پتا چلے گا کہ تم یا تو تکرار جیسے الفاظ جو ہیں وہ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بولنے مناسب نہیں ہوتے، موزوں نہیں ہوتے. ہم نے جب ٹیچر سے بات کرنی ہے تو ایک ریسپیکٹ فل وے سے کرنی ہے. جی آگے فار گیونگ ہے، معاف کرنے کا جذبہ. کبھی بچوں کے اوپر غصہ آ جاتا ہے، کبھی ان کو پنشمنٹ دے دی جاتی ہے، آپ نے یہ لیسن 2 ٹائم لکھ کے لانا ہے، آپ نے یہ لیسن 3 ٹائم لکھ کے لانا ہے، اور اسٹوڈنٹس نیکسٹ ڈے آگے ہمیں کوئی ایکسکیوز دے دیتا ہے کہ ٹیچر میں نے صرف 1 مرتبہ لکھا ہے. تو آپ اس کا ایکسکیوز جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور اس کو معاف کر دیں. آپ معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے تو بچوں میں آپ کی رسپیکٹ بڑھے گی اور وہ آپ کے احکامات کی زیادہ اچھے سے پابندی کریں گے. یہ اسٹوڈنٹس ایکسپیکٹیشنز ہیں، اس میں وہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ اسٹوڈنٹس کیا چاہتے ہیں. آپ نے یہ بھی سوچنا ہے ہم کیا چاہتے ہیں اور اسٹوڈنٹس ہم سے کیا چاہتے ہیں. وہ ہماری توجہ چاہتے ہیں، پیار اور محبت چاہتے ہیں، نرمی چاہتے ہیں. ہر بات سختی سے نہیں سمجھائی جا سکتی. وہ محاورہ ہے نا کہ گڑ سے جو مرے اسے زہر کیوں دوں. اگر بچہ پیار سے سمجھ سکتا ہے تو پھر اس کو مارنے کی، پنشمنٹ دینے کی ضرورت تو نہیں ہوتی. اگر آپ بچے کو پرسنلی، ذاتی طور پر اس کے پاس کھڑے ہو کے پیار سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے کوئی کام کہیں گے، کوئی بات کہیں گے، تو آپ اس میں چینج محسوس کریں گے. وہ آپ کو فالو بھی کرے گا اور آپ کی کمانڈ کے اوپر ایکٹ بھی کرے گا. تو اسٹوڈنٹس ایکسپیکٹیشن آپ نے رکھنی ہے. گروپ ایکٹیویٹی، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ان کے لیے گروپ ایکٹیویٹیز ارینج کریں جس میں آپ خود بھی شامل ہوں. ان کے مختلف گروپ بنائیں اور ہر گروپ میں آپ بھی شامل ہوں. تو ویک میں آپ کو میرے خیال ہے اسکول کی طرف سے اپرچونٹی دی گئی ہے کہ آپ ایک دن بچوں کو گراؤنڈ میں لے جا سکتے ہیں، کیا آپ ان کو مختلف گیمز کروا لیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم کلاس کو لے کے جاتے ہیں اور کلاس کو جا کے چھوڑ دیتے ہیں، بھئی آپ خود ہی پلے کرو، جو مرضی کھیلو. نہیں، وہاں پہ آپ باہر جانے سے پہلے اپنی کلاس کے گروپ بنا کے لے کے جائیں. یہ گروپ اے ہے، یہ گروپ بی ہے، یہ گروپ سی ہے، یہ گروپ ڈی ہے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے سے گیمز کے کمپٹیشن کروا دیں. گروپ اے کے اسٹوڈنٹ گروپ بی سے کمپیٹ کریں گے، گروپ سی کے اسٹوڈنٹس گروپ ڈی سے کمپیٹ کریں گے. جو ونر ہوں گے پھر وہ آپس میں کمپیٹ کریں گے. ان کے لیے کلیپنگ کروائیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. تو یہ آپ نے کرنی ہے. آگے جی فائنل ورڈز آف وزڈم ہے. اف اسٹوڈنٹس لائک یو دے ول ڈو ایوری تھنگ اینی تھنگ فار یو. کہ آپ اپنی شخصیت کو ایسا بنا لیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آپ کو لائک کریں، آپ کو پسند کریں، آپ کا انتظار کریں، وہ آپ کی میٹھی باتوں کے عادی ہو. تو پھر آپ جو بھی کہیں گے نا وہ مانیں گے. یہ آخری بات ہے جی آپ کے لیے. اس کے بعد